ویسے ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ اگر اسی کابینہ سے ہم 5 مہینے سے منتیں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ بل لے کے تو جائیں، تو اس پہ بہانے ہیں، لیکن جب اپنی ذات کا مسئلہ آیا ہے تو ایسے جناب اعلیٰ بل پیش بھی ہو گیا ہے اور کابینہ کو ارسال بھی کر دیا گیا ہے۔ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے بہانے ڈھونڈنے والی بات ہے، ادروائز نہ ان نہتوں پہ گولی چلانے کا کوئی جواز تھا، نہ 30 لاشیں ہمارے گرانے کا کوئی جواز تھا، نہ سینکڑوں بندے زخمی کرنے کا، اور نہ 15 سے 20 ہزار کارکنان کی گرفتاری کا کوئی جواز تھا، نہ ان کے گھروں کی خواتین کو اٹھا کے لے جانا اور کسی کی بھینسیں جناب لے کے گئے اور قیمتی سامان لے کے لوٹ کے گئے ہمارے کارکنان کی، کہ جو گھر میں کارکن نہیں ملا تو اس کا سامان توڑ گئے، اگر قیمتی سامان ہے تو وہ ساتھ لے گئے، تو جو دیہاتوں میں جہاں چھاپے لگے ہیں وہاں 12-13 بھینسیں لے کے گئے رنالہ سے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کی ڈکیتی والا معاملہ شروع ہو جائے گا تو ریاست کو یہ کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کی گھناؤنی سازش ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف، یہ عوام کو اور اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، تو اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے شر سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ فرمائے۔ جس طرح سے آپ کے ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے؟ شیخ رشید صاحب ہیں، گورنمنٹ ہے، کون اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں آج دوپہر کو بھی ایک انٹرویو ہوا تھا، میں اس میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شیخ رشید اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، لیکن کل شیخ رشید نے ایک پریس کانفرنس میں شابش دی پولیس والوں کو اور رینجرز کو اور پیرامیڈکس فورس کو، تو میں نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو کم از کم یہ جواب دیں کہ یہ ظالم حکمران اپنے ظلم کو آپ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر وضاحت بنتی ہے کہ آپ بتائیں ان کو کہ فوج اپنی عوام پہ گولی چلانے والی نہیں ہے، فوج کی جب بھی گولی چلتی ہے تو وطن کی حفاظت کے لیے سرحد پہ کھڑے ہو کے اپنے مخالف اس بندے پہ گولی چلتی ہے جو اس پاک سرزمین کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی تردید تو ڈی جی آئی ایس پی آر کر سکتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ بیان کیوں دیا ہے، اگر اس طرح کا کوئی بیان ہو تو یہ تو وزیر دفاع کا حق ہے کہ وہ کہے کہ فلاں 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 آیا تھا۔ کیا اب فوج وزیر دفاع کے انڈر سے نکل کے وہ بھی وزیر داخلہ کے زیر اہتمام آ چکی ہے؟ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں، شیخ رشید صاحب دیں گے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح علامہ صاحب سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور ہمارے دھرنے اب بہت کم جگہوں پہ رہ گئے ہیں، تو بہت جگہوں سے انہوں نے صاف کر دیا ہے، جس طرح آج یہ ادھر بہت بڑی عوام کی تعداد ہے، ادھر سب موجود ہیں، تو آگے کس طرح سے دیکھتے ہیں سعد رضوی صاحب کے بارے میں کہ ان سے کوئی معاملات طے پائیں گے، اس طرح کا کوئی راستہ نکل پائے گا؟ پہلی تو ایک بات ہے کہ یہ بہانہ بنا رہے تھے کہ جناب چلو دھرنا ایک جگہ پہ رکھ لیں، بات کرنی ہے اگر تو باقی دھرنے چلو سڑکیں کھول دیں تو ہم جناب بات کرتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں۔ چلو ہم نے کہا کہ چلو ہم اپنا مرکزی دھرنا یہاں پہ رکھتے ہیں، تو ہم نے رستے خود کھولے۔ اگر ان کو شوق ہے کہ جناب ہم دوبارہ پھر روڈوں پہ آئیں تو یہ حکم فرمائے، میں کل دوبارہ میدان لگا دیتا ہوں ان سے۔ ختم نبوت جناب۔ علامہ صاحب جس طرح کل فیروز پور روڈ پہ آپریشن کیا گیا، امید یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کل یا آج یا پرسوں ادھر بھی آپریشن کیا جائے گا، تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات میں نے آج عشاء اور تراویح سے پہلے بھی ایک بھائی آئے تھے، تو ہم نے انہیں بھی کہا تھا کہ تیاری کا مطلب اگر یہ ہے کہ وہ بندوقیں لے کے آئیں گے تو ہم بھی بندوقیں اٹھا لیں گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ بالکل، نہ ہم سٹیٹ کے اندر سٹیٹ ہیں، نہ ہم دہشت گرد ہیں، یہ ہمیں اکسانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم وہی رستہ اپنائیں، قدم اٹھائیں کہ ہم ہتھیار اٹھائیں، ہم ان کے مد مقابل آئیں، یہ گھروں میں توڑ پھوڑ، یہ زیادتیاں، یہ ظلم، یہ جبر،
لیکن ہم ان کی یہ چال ناکام بنائیں گے اور کامیاب کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ اگر آئیں گے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے تو ہم تو پہلے ایک بات کہہ چکے ہیں کہ 30 لاشیں تم گرا چکے ہو, 3000 اور گرا دو, کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس سے تمہیں لگتا ہے کہ تم اگر قبلہ امیر المجاہدین کا مشن ختم کر دو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. 1,70,00,000 بابا جی کے جنازے میں آنے والوں میں سے اگر 30,000 مارے بھی جائیں تو پھر بھی جو ہے نا وہ تقریباً 1.5 کروڑ لوگ پھر بھی موجود ہوں گے. تاجدار ختم نبوت. اور یہ وہ نہیں تھے کہ بھئی آپ کہیں کہ بھی بندے آ گئے تو بس وہی بابا جی کے چاہنے والے تھے, ان کے گھر میں جو رہ گئے, جو ان کے رشتہ دار, ان کے ریلیٹو, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس کے ساتھ عوام کا جم غفیر ہے, ہم کہتے ہیں گورنمنٹ, ساری اپوزیشن کی جماعتیں, وہ پورے پاکستان میں کسی کھلے میدان میں ایک طرف آ جائیں, ایک طرف ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بندوں کو اکٹھا کر لیں, ریفرینڈم کرا لیں ہمارے ساتھ. اصل میں ان لوگوں کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف ایک ہی بات ہے کہ جب ان کی مقبولیت تیزی سے کم ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کون سی ایسی سیاسی جماعت بچی ہے کہ جس کی طرف لوگ دیکھیں, کہ اگر وہ پی پی کو دیکھتے ہیں تو سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اگر پنجاب میں آتے ہیں نون لیگ کو دیکھتے ہیں تو جب سے میاں صاحب جناب باہر کی ہوا لگی ہے حضرت کو تو اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف انہوں نے جس انداز سے بات کی ہے اور اپنی ہی سرزمین کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اگر خان صاحب ہیں تو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کے ساتھ حضرت تشریف لائے تھے اس وعدے کے ساتھ, اور اللہ کیا تجاوزات کے نام پہ کوئی 60-70 ہزار گھر گرا چکے ہیں, اور باقی اس کے علاوہ کرونا کے نام پہ کوئی کروڑ کے قریب بے روزگار بندے اور پیدا کر دیے ہیں انہوں نے. اور اس کے علاوہ بھی اگر ان کے شرط اسی طرح چلتے رہے تو پتہ نہیں یہ کام آگے کہاں تک جائے گا, یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو تب بڑی اچھی دوستی تھی اور ادھر آپ کے دھرنے میں جا کر شریک ہوئے تھے, اور ایک دم سے آپ کے خلاف کیسے ہو گئے اس تحریک کے خلاف جنہیں وہ ماضی میں سپورٹ کرتے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. میں اصل میں نا شیخ صاحب کا وہ کل کسی نے مجھے نا بیان سینڈ کیا کہ یہ طاہر القادری صاحب کا ایک دھرنا چل رہا تھا, سیاست نہیں ریاست بچاؤ, غالباً اس عنوان سے, مال روڈ پہ. تو اس میں یہ شیخ صاحب بھی تشریف لائے اور بڑی جذباتی تقریر کی کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ سارا کاروان جاتی عمرہ کی طرف جائے, جلاؤ, گراؤ, مارو, مار دو, سارے ملک میں آگ لگا دو. یہی لفظ ہے یار. اگر سارے ملک میں آگ لگانے کے آرڈر دینے والا وہ محب وطن ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو پنجابی, سندھی, سرائکی, مہاجر, پٹھان, کشمیری سارے بھائی بھائی بن کے یہاں پہ بیٹھے نظر آئیں گے جو آگ لگانے کی بات نہیں کرتے بلکہ ان کو ایک ہی سبق پڑھایا ہے, تیرا میرا رشتہ کیا, تیرا میرا رشتہ کیا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. اب بتائیں کہ اس قوم کو پہلے کہتے تھے مولوی قومی دھارے میں نہیں آتے, ٹھیک ہے, اب ہم قومی دھارے میں آئے ہیں, الیکشن لڑنا شروع کیا ہے, تو اب یہ بھی ان سے برداشت نہیں. ہم نے بندوق بھی نہیں اٹھائی, گولی بھی نہیں چلائی, بم بھی نہیں چلائے, قومی دھارے میں ان کو ساری جناب باقی معاملات سے بچا کے لائیں. آپ مجھے بتائیں اگر یہ رستہ بھی ہمارے لیے بند کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ قومی دھارے کا مطلب یہی ہے کہ فاروق الحسن جناب کلین شیو ہو جائے اور جناب یہ لباس اتار کے میں بھی جناب پینٹ شرٹ پہن لوں تو میں قومی دھارے میں پھر آؤں گا. یہ کیا ہے کہ قومی دھارے کا مطلب کیا؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. قومی دھارے کا مطلب اگر پاکستان کی محبت ہے تو وہ ہم سے زیادہ پاکستان میں کوئی محب وطن نہیں. اگر قومی دھارے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کا تحفظ تو ہم سے بڑھ کر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس نظریے کا تحفظ کرنے والا ہو. ہزاروں ستم سہنے کے بعد آج بھی ہم اداروں کے خلاف اس انداز میں نہیں بولے جس طرح جناب یہ صاحب کا خان صاحب سمیت جو یہ باتیں فرماتے رہے کہ جناب اتنے بندے آ جائیں تو فلاں فلاں جناب یہ ہو جاتا ہے اور جنرل کا جناب یہ ہو جاتا ہے. وہ بولی تو ہم نے بولی بھی نہیں ہے. تو یہ سارے کچھ کے باوجود ہم برے ہیں اور خان صاحب دودھ کے دلہے ہیں اور شیخ صاحب ماشاءاللہ آب زمزم سے نہا کے آئے ہیں تو بس سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اب حکومت سے کیا ڈیمانڈ ہے, آخر کس طرح سے یہ ہم بیٹھ کے اس معاملات کو طے کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جی، حکومت ہے بخلائی ہوئی. شیخ صاحب بات شروع کہاں سے کرتے ہیں اور جب ختم کرتے ہیں تو اس کا سٹائل بدل چکا ہوتا ہے. شیخ صاحب بات شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم آج بھی معاہدے پہ قائم ہیں. جی بالکل. اگر وہ معاہدے پہ قائم ہیں تو ہم 20 تاریخ تک یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہمارے قائد نے 21 کی رات کو 12:01 پہ نکلنے کا اعلان کیا تھا. جتنا جلدی انہوں نے لبیک کے بارے میں ایسے سمری پیش کیا ہے ہمیں کل عدم کرنے کے لیے، ایسے ہی جلدی سے آپ بل لے کے آئیے جو آپ نے ہم سے معاہدہ کیا تھا. ہم نہیں کہتے کہ ہماری مرضی کے مطابق، کہتا ہے کہ انہیں شوق ہے فیض آباد جانے کا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. آپ نے جو معاہدہ کیا تھا ہمارے ساتھ، اس معاہدے کی روشنی میں آپ ڈرافٹ بنائیں. فروغ نسیم صاحب آپ کے پاس ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے دماغ آپ کے پاس ہیں، ان کو بٹھا کے معاہدہ بھی سامنے رکھیں جس کے اندر لفظ ہے کہ جناب پارلیمنٹ سے منظوری کے ذریعے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا اور فرانس کی مصنوعات کا سرکاری طور پہ بائیکاٹ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اپنا سفارتی عملہ وہاں سے واپس بلایا جائے گا، اور جتنے مقدمات لبیک پہ ہیں وہ ختم کیے جائیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ عمل مشکل ہے تو اس وقت ان کی عقل گھاس چرنے کے لیے گئی ہوئی تھی جس وقت یہ معاہدہ کر رہے تھے. تو بندے کو ایسا معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے جو وہ پورا کر سکے. بندے کو پہلے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. معاہدے میں شیخ رشید صاحب موجود تھے. کس میں؟ شیخ رشید صاحب موجود تھے. شیخ رشید صاحب دوسرے معاہدے میں جہاں پہ ان کے سائن ہے، جہاں پہ انہوں نے 2 مہینے کا ٹائم لیا ہے، اس پہ شیخ صاحب کے سائن ہے. آپ کی کبھی ملاقات ہو تو انہیں کہیے گا کہ اگر اینک نہیں لگی تو اب لگوا لیجئے، پڑھیے، آپ کے سائن ہوئے پڑے. اور حیرت کی بات ہے، ویسے آپ نے بڑے بڑے بندے دیکھے ہوں گے لیکن روزہ رکھ کے، ویسے پتہ نہیں، وہ میں نہیں کہتا کہ بھئی انہوں نے روزہ نہیں رکھا، انہوں نے کہا ہے تو رکھا ہوگا، لیکن روزہ رکھ کے اتنے اطمینان سے جھوٹ بولنے والا بندہ ہم نے نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو کبھی ان سے ملا ہی نہیں، ساتھی مذاکرات کرتے تھے تو میں اپنے آفس میں بیٹھا رہتا تھا. اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو ذرا بتا دیجئے کہ مذاکرات کیے کس نے تھے. ہمیں آپ بتائیے، ہم کچھ نہیں کہتے، ہماری زبان بند ہے. آپ کے اندر اخلاقی جرت ہے تو ذرا بتا دیجئے وہ کون تھا جو شورا کے بار بار جناب گوڈوں اور گٹوں کو پکڑ کے کہہ رہا تھا آپ کی مہربانی ٹائم دے دیں، جیسے کہیں گے ویسے. اور ایک بات اور بھی، شیخ صاحب نے یہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ یقین مانیے ختم نبوت کا میں مجاہد ہوں، اگر یہ معاہدہ میں پورا نہ کر سکا تو میں جناب اپنی وزارت عظمیٰ چھوڑ دوں گا. تو میں کہتا ہوں جناب وزارت داخلہ چھوڑ دوں گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب وزارت تو آپ کے پاس انشاءاللہ آج نہیں تو کل ویسے بھی نہیں رہے گی. تو اس پہ اتنی اکڑ اور گمان، اور اس پہ ماشاءاللہ قبر میں ٹانگیں آپ کی، آج نہیں تو کل جو ہے نا. تو یہ آپ نے دنیا چھوڑ کے جانی ہے، رسول اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. کم از کم اس عمر میں بندے کو جھوٹ بولتے ہوئے کچھ تھوڑا سا دید لحاظ ہونا چاہیے. تو علامہ صاحب آخری میرا سوال یہ ہے کہ اب کس طرح سے معاملہ طے پائیں گے؟ ابھی بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسی معاہدے پر عمل درآمد کروایا جائے، اسی طرح فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، یہی ہے ابھی بھی؟ ہم کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے معاہدہ کیا ہے وہ اگر کل بھی یہ فرما رہے تھے کہ جناب ہم اپنے وعدے پہ قائم ہیں تو بس آپ قائم ہیں تو آپ کے پاس تو بڑا ٹائم ہے. اور ہاں ایک بات اور بھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی ہم اگر ایک یک جنبش قلم وزیر اعظم صاحب کے ثوابدیدی اختیار پہ ہم اس کو نکال دیتے ہیں فرانسیسی سفیر کو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ باقی سیاسی جماعتیں ہماری کردار کشی کریں گی، تو ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں گے تاکہ سب جماعتیں جو ہے نا وہ واضح ہو جائیں. تو ہم نے یہ بھی مانا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیں. باقی ہم امید کرتے ہیں اور ہماری کوشش تھی کہ جتنے بھی وہ چاہے پی پی کے ہیں، نون کے ہیں، بلے کے ہیں، وہ ایم این اے حضرات، تو ہم اپنے ساتھیوں کو جو مقامی ذمہ داران ہیں ان کے گھر جائیں گے، کہیں گے جناب ہم نے چاہے آپ کو ووٹ نہیں دیا لیکن آپ کے حلقے کے تو ہیں. تو جیتنے والا ایم این اے وہ اپوزیشن کا بھی اتنا ایم این اے ہوتا ہے جتنا وہ اپنی قوم کا ہوتا ہے. تو آپ سے ہم اب سڑک نالی کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ کی عزت کے لیے آئے ہیں. جب یہ بل آئے تو کم از کم حضور کی عزت کے لیے ساتھ دیجیے گا. تو ہمیں امید تھی کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ یقیناً اس بل کا ساتھ دیتے. تو اب وہ بل پاس نہ ہوتا اگر
تو چلو یہ بات ڈالی جا سکتی تھی کہ پارلیمنٹیرین فلاں فلاں جماعت کے ساتھ نہیں دیا، تو یہ کالک ان کو اپنے منہ پہ ملنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ بل بھی پیش نہیں کرتے، الٹا ہمارے امیر کو گرفتار کرتے ہیں اور 15-20 ہزار بندے آپ گرفتار کر لیتے ہیں، گھروں میں آپ جا کے ظلم و جبر کرتے ہیں، تو اور پھر کالا دم کر کے ڈراتے ہیں ہمیں۔ کالا دم یہ کر تو سکتے نہیں ہیں، لیکن کالا دم کے اعلان کر کے آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں گے، ہمارے لاشیں گرا کے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ آپ ذرا ایسے کیمرہ گھمائیے ایمانداری سے کہ کالا دم ہونے کے بعد مجمع بڑا ہے کہ گھٹا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ میں ایک اور مشورہ بھی دینا چاہوں گا آپ کے ذریعے سے کہ شیخ صاحب کی شادی نہیں ہوئی، بات ہنسنے کی نہیں ہے جی، اور یہ اونترے ہیں، تو نکاح پڑھانے کے لیے تیار؟ میں عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ تو کرنے کو تیار ہوں تو ہم پڑھانے کو بھی تیار ہیں، لیکن وہ تو اس طرف آتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جی نہ آپ نے شادی کی، نہ آپ کی اولاد ہے، آپ کے پیچھے کوئی رونے والا بات کرنے والا نہیں ہے، کم از کم مرنے سے پہلے رسول اللہ کی عزت کے لیے کچھ کر جاؤ، کوئی تمہارے لیے پیچھے بات کرنے والا تو۔ یہ نیک مشورہ ہے میرا، بات طنز کی نہیں ہے، صرف سمجھانے کی ہے کہ دیکھیں جی اس پاکستان سے جو ایسے مکے لہرا کے پرویز مشرف کہتا تھا ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے تمہیں پتہ نہیں چلے گا، آج مجھے بتائیے کہ کدھر ہیں وہ؟ 2-3 ماہ پہلے ان کی والدہ فوت ہوئی تو وہ دفنانے کے لیے پاکستان ڈر کی وجہ سے نہیں آئے، انہوں نے دبئی میں اپنی والدہ کو دفنایا ہے۔ تو میں کہتا ہوں طاقت کے اوپر اتنا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کرسی کب کس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، تو اس لیے شیخ صاحب اتنی بری حرکت بندہ نہیں کرتا۔ کل آپ نے لال حویلی بھی آنا ہے، ویسے بھی لال حویلی کی تاریخ کو اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو علامہ صاحب جس طرح عمران خان کا دھرنا ختم کروانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا، کیا اسی طرح اگر ادھر بھی کردار ادا کریں گے تو یہ دھرنا ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، ہم اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ بحیثیت ریاست پاکستان آپ نے اپنی رعایا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کریں، اور کہتے ہیں رعایا ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن یہ کیسی سوتیلی ماں ہے کہ جو اپنی 120 دن 4 حلقوں کے لیے کہتی ہے سب کچھ جائز ہے، اور 4 حلقوں کے لیے اگر کہتا ہے میں پرسوں ترسوں پورا ملک جام کروں گا، فلاں دن میں فلاں شہر جام کروں گا، تو میں آج دوپہر کو بھی ایک ساتھی کو میں نے کہا اگر 4 حلقوں کے لیے پورا ملک جام ہو سکتا ہے نا تو رسول اللہ کی عزت کے لیے سارا جہان بھی جام ہو سکتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، اور جناب لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج نا انہوں نے ایک شخصیت کو بھیجا تھا، وہ دوستوں کے روپ میں آئے تھے، اوہ جی بہت برا ہو گیا، آپ کے لیے تو بڑے مسئلے ہو گئے، آپ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نا ان کی جناب گٹے گوڈے پکڑ کے جماعت بچائے۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ بلا استاد گرامی کا ایک جملہ کہ جب فیض آباد بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ کی جماعت پہ پابندی لگ سکتی ہے، آپ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ نے کہا کہ جب رسول اللہ سے وفا نہیں کرنی تو جماعتیں بچا کے ہم نے کرنا کیا؟ تو یہ ایک جماعت کیا ہم سارے کل عدم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ہمیں مار دیا جائے، ہماری نسلوں کو مار دیا جائے، خدا کی قسم یہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ اتنا عظیم ہے کہ ہم سب کی اس کے آگے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، یہ دھرنا کل سے آج 2 گنا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ جس حساب سے یہ بڑھ رہا ہے صبح تک انشاءاللہ یہ 100 گنا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لاہور کے قرب و جوار کے غیور مسلمان جس تیزی کے ساتھ اپنی جان رسول اللہ کی ناموس پہ پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میں کہتا ہوں، اور ہاں مزے کی بات انہوں نے کل فرمایا تھا، آج جو 7 بجے گزر گئے نا، کہہ رہے تھے کہ میں 7 بجے ہر چیز کلیئر دوں گا، تو میں نے کہا آپ کی گھڑی اگر خراب ہے، سیل بند ہے، تو میں بھجوا دیتا ہوں یہاں سے، اپنی گھڑی ٹھیک کیجئے، 7 بج چکے ہیں،
7 گزر چکے ہیں، رات کے اس ٹائم 10 بج چکے ہیں، آپ کی ڈیڈ لائن سے مزید 3 گھنٹے اوپر ہو چکے ہیں، آپ کا جبر ہار گیا ہے، حضور کے غلاموں کا صبر ابھی بھی باقی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، علامہ صاحب جگہ جگہ پر دھرنے تھے، بہت زیادہ حالات غمگین تھے، خراب ہو چکے تھے، مگر اب صرف 2 سے 3 جگہ پر دھرنے ہیں، تو یہ تو دیکھیں اس معاملات کو کیسے دیکھیں گے؟ اب صرف 2-3 جگہوں پہ بڑے قسم کے دھرنے ہو رہے ہیں، باقی تمام جگہوں سے دھرنے ختم کر دیے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ انہوں نے ہم سے بات، ویسے حق یہ بنتا تھا کہ جب معاہدہ ہم سے ہوا ہے تو بات بھی ہم سے کرنی چاہیے، ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے، میڈیا پہ آ کے یک طرفہ بیان دیتے ہیں اور چلواتے ہیں، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ میڈیا جتنا آزاد ہے پاکستان کا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، تو کم از کم یار قاتل سے بھی تو یہ پوچھتے ہیں نا کہ اگر کوئی قاتل بھی ہو تو اس سے بھی سوال ہوتا ہے کہ بھئی مقتول والے یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ پہ الزام لگا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں ہم پہ اگر الزام ہے کہ جناب یہ ہوا تو آپ ہم سے بھی تو ذرا پوچھیں نا، آپ ہی بتا دیں کتنی جگہوں پہ دھرنے ہو رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، تو یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ہی بات یہ کی ہے انہوں نے 2-4 دفعہ کہ جناب یہ دھرنے روڑیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں، یہ ختم کریں تو ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم جناب معاہدے پہ قائم ہیں۔ تو میں نے کہا ہے کہ ہم نے خود حکمت عملی کے تحت دھرنوں کو محدود کیا ہے کہ اسٹریٹ پاور دنیا دیکھ چکی ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک بار نہیں 4 بار پورے پاکستان کو 1 گھنٹے کے اندر بند کر سکی ہے۔ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کی اتنی پاور ہو۔ یہ تو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ایک اینکر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے 100 SMS جو ہیں وہ پورے ملک کو اس طرح بند کر سکتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر انہیں ملک بند کرانے کا شوق ہے تو وہ ہم پھر کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ پھر لاشیں گریں، ہم نہیں چاہتے کہ پھر جو ہے وہ تناؤ بڑھے۔ ہم نے جذبہ خیر سگالی کے تحت یہ دھرنا اور 1-2 اور جو بڑے دھرنے ہیں ان کو رکھا ہوا ہے کہ آپ 20 تک سوچ لیں، ایک بار پھر سوچ لیں، تیسری بار پھر سوچ لیں۔ اس کے بعد لاہ عمل کیا ہوگا؟ لاہ عمل یہ ہے کہ پھر جناب 20 کو رات کو 12:01 پہ جس طرح ہمارے امیر محترم صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب نے فرمایا ہے، ختم نبوت۔ علامہ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ 20 تاریخ کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے آپ کو اس کا جواب شاید پہلے دے دیا ہے کہ ہمارا احتجاج جمہوری حق ہے، تو ہم اب بھی احتجاج کر رہے ہیں، ذرا بیٹھ کے کر رہے ہیں، پھر ذرا لانگ مارچ ہو جائے گا۔ خان صاحب نے نہیں کیا تھا، کہہ رہے تھے 1 لاکھ موٹر سائیکل لے کے نکلوں گا، اور کم از کم اس وقت جب گنی گئی تھی تو 125 موٹر سائیکلیں لے کے گئے تھے۔ تو ہمیں رستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں، انہیں اگر 1 لاکھ کہتے ہیں تو میں انہیں 5 لاکھ موٹر سائیکل لے کے جانے کو تیار ہوں، بدماشی نہ دکھائیں۔ تاجدار ختم نبوت جناب جی، ہاں جی، یہ جواب بچے نے دے دیا، کہتے جی 5 لاکھ تھوڑے ہیں، آپ کہیں 10 لاکھ جناب لے کے جانے کا۔ بات اتنی سی ہے جی، جو گھروں میں بیٹھے ہیں، آپ ذرا کیمرہ ادھر کیجئے، جو گھروں میں بیٹھے ہیں ایک بار کھڑے ہو جی آپ، نبوت۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بھی گھر ہیں،
ان سب کے بچے ہیں، ان سب کی فیملیز ہیں، لیکن یہ اس لیے آئے ہیں کہ گھر سب کچھ بعد میں ہے، رسول اللہ کی عزت سب سے پہلے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی کوئی محروم نہ رہ جائے۔ وہ بڑے پچھتائے تھے جو دھرنا فیض آباد میں بابا جی کے پاس نہیں آئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پچھتاوا بعد کو بھی رہ جائے۔ رہی بات، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ جس نظریے پہ یہ کھڑے ہیں، ہم مر بھی جائیں وہ نظریہ قیامت تک مٹ نہیں سکتا، اس لیے مٹ نہیں سکتے یہ، لیکن جو پیچھے رہے گا وہ پچھتائے گا بہت۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آج موقع ہے، آئیے اپنی حاضری لگوائیے کہ رسول اللہ کے نام پہ ہماری جان بھی حاضر، ہماری گردن بھی حاضر، ہمارا مال بھی حاضر، اور ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا بیانیہ نہیں بدلے گا، من سب نبیان، من سب نبیان۔ تم کالا دم کی دھمکیاں دو، تم کریک ڈاؤن کی، تم بندے مارو، تم گھر کا سامان توڑو، گستاخ رسول